بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں وگرنہ، آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی۔ حضرات گرامی، معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کے بعد اس دنیا کے اندر یوں ہی کھلا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی حفاظتوں کے وہ تمام اہتمامات فرما دیے کہ جس سے وہ اس دنیا کے اندر خیر اور برکت کو سمیٹ سکتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اسے آگاہ کر دیا جو چیزیں اس کے لیے جلدی یا بدیر نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو انبیاء کے سلسلے میں آخری لڑی بنا کر کے جب اس کا حصہ بنا کے بھیجا، جہاں دیگر احکامات دیے وہاں یہ بھی حکم دیا کہ اے ہماری طرف سے ہمارے دین کی خبر دینے والے پیغمبر، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یہ حکم آپ اپنے اہل خانہ کو بھی سنا دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بھی دے دیجئے، اور جو مسلمانوں کی عورتیں ہیں ان کو بھی یہ حکم سنا دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنے اوڑھنیوں کو لیں اور پردے کا اہتمام کریں جلابیب کا۔ ایک طرف آسمان سے رحمان کا انسان کے لیے محبتوں والا، شفقتوں والا، رحمتوں والا یہ پیغام اترا، دوسری طرف شیطان اللہ کے مد مقابل اللہ کے احکام کو چیلنج کرنے والا بھی میدان میں اترا۔ دونوں طرف کشمکش جاری و ساری رہی، اور آج یہ دن بھی ہمیں دیکھنے پڑے کہ امت مسلمہ، مرد اور خواتین بذات خود اس حکم کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے بن گئے کہ جس حکم کو اللہ نے ان کے لیے چنا تھا، اور آقا علیہ السلام نے ان کو اس دنیا کے اندر وہ حکم دیا اور سنایا تھا۔ میڈیا نے کمال دکھایا اور ہماری خواتین کو چادر سے، چار دیواری سے، گھر سے باغی کرنے کے لیے جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا، اور ہماری خاتون بھی اس کی للچائی باتوں میں آ گئی
لیکن ہم اپنی ماں بہن کو یہ بات یاد کروا دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک تاریخ اور ہسٹری ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ آپ ہسٹری کو پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ کو دیکھ لیں، جب عورت اسلام کے قلعے میں، چادر میں، چار دیواری میں محفوظ رہی ہے اور اس حد تک محدود رہی ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ شیر کے بالوں کے اندر ہاتھ ڈالنا تو ایک مرد کے لیے بڑا آسان تھا، لیکن عورت کی زلفوں تک رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں تھی۔ اور جب یہی عورت چادر اور چار دیواری کے قلعے میں اسلام کے نظام کو لے کر کے براجمان تھی، اس وقت بھیڑیے کی رانوں کو چھونا تو آسان تھا، مگر ایک عورت کی پنڈلی تک رسائی جو تھی وہ ممکن نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سریا کے ستاروں پر کمندے ڈال لینا انسانوں کے لیے ممکن تھا، لیکن دن کی روشنی کے اندر کسی عورت پر ڈورے ڈالنا انسان کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہی چادر تھی، یہی چار دیواری تھی، یہی اسلام تھا، یہی قلعہ تھا اور یہی عورت تھی۔ جب اس کے اندر وہ سیف تھی، بلوں میں گھسے ہوئے سانپوں کو نکال لینا اور ان کی گردن میں ہاتھ ڈال لینا آسان تھا، مگر کسی عورت کی کمریہ تک رسائی جو تھی ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہوا کرتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں سوئی تو دکھ جاتی تھی، لیکن دن کی روشنی میں کسی مسلمان عورت کی انگلیوں کے پورے دکھائی نہیں دیا کرتے تھے۔ خیر، اور یہ دن تھے کہ جس وقت کسی بد نصیب شاعر کے ان لفظوں نے ترجمانی کی تھی، اور یہ شعر ایسے نہیں بنا تھا، یہ مسلمانوں کی چادر اور چار دیواری کا نتیجہ تھا کہ جب اس بد نصیب نے لکھا تھا کہ مجھ سے تو غسل خانے کے نصیب اچھے، مجھ سے تو غسل خانے کے نصیب اچھے، میں تجھے دیکھنے کو ترسوں وہ تجھے اریاں دیکھے۔ اس شعر کی بدماشی، خرافات، غلط بیانی اپنی جگہ پر، لیکن ایک چیز جو اس دھندلکے میں اور اندھیرے میں اور غبار میں عیاں ہوتی ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان عورت جو اپنے وقار کا، اپنے مرد کے خیال کا اور اپنے گھر کی عزت کا دھیان رکھتی تھی، اسے دنیا دیکھنے کو ترستی تھی۔ یہ بھی ایک دن تھے، مگر آج دیکھ لیں اللہ کا احسان ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اپنے دوپٹے، اپنی اوڑھنیوں کو سنبھال کے لیجئے۔ ہمارے ہاں خواتین کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم، خواتین نے دوپٹہ لینا گوارا ہی نہیں کیا، ضرورت کو محسوس ہی نہیں کیا، سفر ہو یا حضر ہو، گھر ہو یا باہر ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، شادی ہو یا کوئی پارٹی ہو، ان کے ہاں دوپٹہ نظر نہیں آتا، اور اگر کبھی حسن اتفاق ہو بھی تو وہ لپیٹا ہوا، سمیٹا ہوا، تہ لگایا ہوا وہ پرس کی نظر یا ایک ہاتھ کی زینت ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری مائیں بہنیں، پیغمبر کی بیٹیاں وہ ہیں جو لیتی تو ہیں، مگر جہاں لینے کا حق تھا وہاں نہیں، کندھے کے اوپر ایک سائیڈ پہ ڈال کر کے یوں آ رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ کبھی پنجاب کا بدماش سلطان راہی اپنے ایک سائیڈ پہ پرنا ڈال کر کے مارکیٹ میں چل رہا ہوتا تھا، تو وہ منظر ہمیں آج دکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو سر پہ رکھتی ہیں، رکھنے والی، وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ لیے ہوئے میں اور نہ لیے ہوئے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ کاسیات عاریات، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا اللہ رب العزت نے لعنتیں برسائی ہے ایسی خاتون کے اوپر کہ جو پہننے والی بھی ہے لیکن ننگی بھی ہے، لوگوں کی نظروں میں اور اپنے خیال میں لباس پہن کے آئی ہے لیکن وہ ننگی ہے۔ اور چوتھی قسم کہ جو لے رہی ہیں ان کا ڈیزائن یہ ہے، کسی مجلس میں ہوں، کسی سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کسی بھی مقام پہ ہوں، پبلک پوائنٹ پہ ہوں، سر پہ ایک مرتبہ لیں گی، پھر جھٹکا دے کے اس کو اتاریں گی، پھر اس کو سر پہ لیں گی، پھر جھٹکا دیں گے، اتاریں گے۔ تو یہ کھیل، یہ سلسلہ، یہ لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا، کہنے والے نے کیا خوبصورت کہا تھا، سنبھلتا نہیں جن سے سر کا دوپٹہ، سنبھلتا نہیں جن سے سر کا دوپٹہ، سنبھالیں گی کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ آج ایک دوپٹہ نہیں سنبھل رہا، کل ایک فیملی سنبھالنی ہے، ایک خاندان سنبھالنا ہے، ایک قبیلہ اور ایک قوم کو سنبھالنا ہے، ایک نئی نسل اور ایک نئی جیل کو سنبھالنا ہے، تو یہ کیسے سنبھال پائے گی؟ ہمارا معاشرہ جو ہے کچھ ایسی عکاسی کر رہا ہے۔ اور بھائیو، پیغمبر نے کہا تھا اس چیز کے اندر ہم مرد بھی شریک،
عورتیں بھی شریک۔ یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑا؟ دنیا نے سب سے پہلے جس بند کو توڑا وہ بند حیا کا بند تھا، وہ رکاوٹ حیا کی رکاوٹ تھی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا لوگو اذا ذهب الحیا، حیا کو رخصت نہ ہونے دینا، حیا کو سنبھال کے رکھنا، حیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب حیا جاتا رہا تو پیچھے کوئی رکاوٹیں نہیں رہ جائیں گی، جو دل میں آئے انسان وہ کرے گا۔ دیکھیے شیطان نے وزین للناس حب الشہوات من النساء، یہ سب سے پہلی محبت جس کو مزین کیا یہ عورتوں کی شہوات اور اس کی محبت، اور دوسری طرف عورت کو اس نے کیا کیا؟ ذوق تبرج دیا، ذوق خود نمائی دیا، ذوق حسن دیا، ذوق آرائش اور زیبائش دیا۔ اس کو گھنٹوں جو ہے کہاں بٹھایا؟ آئینے کے سامنے، آئینے کے سامنے بٹھا کر کے اس کو بنا سنوار کر کے بیوٹی پارلروں میں لے جا کر کے ایک شاپنگ کرنے کے لیے بازار میں جانا ہے، اتنا لمبا چوڑا وقت لگا کر کے پھر بازار میں لاتا ہے، اور ادھر حاجی صاحب کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے نیچے سے ٹھوڑی کو ہلا کے کہتا ہے حضرت اب بھی نہ دیکھو تو آپ کی بدبختی ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ، اور پھر دیکھنے والا اسے بہت دور تک دیکھتا جاتا ہے۔ کون ہے؟ حوا کی بیٹی ہے، کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، کون ہے؟ مسلمانوں کی عورت ہے، کون ہے؟ یہ کسی مسلمان کی ماں ہے، کون ہے؟ کسی مسلمان کی بہن ہے، کون ہے؟ کسی مسلمان کی بیوی ہے اور کسی مسلمان کی بہو ہے۔ اللہ اکبر! ذوق تبرج آیا، ذوق بے حجابی صرف چہرے کی حد پر اگر آتا میں مان لیتا، لیکن جب ذوق تبرج آئے، ذوق نمایاں پن آئے اور اس کا شوق بے حجابی آئے تو چہرے سے نہیں، سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے نقاب اٹھتا ہے، اور پھر جھکی ہوئی نگاہیں آہستہ آہستہ بلند ہو جاتی ہیں، اور پھر لباس تنگ اور ٹائٹ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اسی طرح اس میں کانٹ اور قطر اور تخفیف شروع ہوتی ہے، گلے کھلنے لگتے ہیں، بازو اوپر کو چڑھنے لگتے ہیں، شلواریں اٹھنے لگتی ہیں، دھیرے دھیرے حیا اٹھتا ہے، پھر ذوق آرائش اور شوق نمائش زیب و زینت بننے سنورنے اور زیبائش پہ آمادہ کرتی ہے، پھر حسن بے باک ہوتا ہے تاکہ لوگ شوق قدر دانی سے دیکھیں، اور پھر وہی جو پہلی مرتبہ زندگی میں اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہوئے پانی پانی ہو گئی تھی، پسینہ پسینہ ہو گئی تھی، آج اگر آپ اس کو دیکھیں اسٹیج تلک پہنچ کر کے وہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے وہ ڈانس بھی کر رہی ہے اور کلب کی بہترین رقاصہ بھی بنی ہوئی ہے، وہ ناچتی اور تھرکتی نظر آ رہی ہے۔ کون ہے؟ مسلمان ملک ہے، کیا ہے؟ مسلمان خطہ ہے۔ کون ہے؟ ان کے تھیٹروں پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اور کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے تماشبین ہیں، کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، جب حیا نہ رہا تو تجھے کسی بھی سٹیپ سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ حیا ہم سے اٹھایا آہستہ آہستہ، کچھ ہماری نرمی نے، کچھ ہماری بے وفائیوں نے، کچھ ہمارے کلمے کے توڑ نے، اور کچھ اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور پیغمبر سے جو ہم نے عہد کیے تھے ان کو توڑنے نے آئیں۔ آج ہمیں میڈیا نے یہ دن دکھایا، مزید دن اس سے بھی برے آ رہے ہیں۔ آج اگر یورپ میں پردے پہ اور سقاف پہ، پردے پہ نہیں صرف سقاف پہ پابندی لگ رہی ہے، وہ پردہ نہیں ہے، وہ سر کے اوپر ایک سقاف ہے، اس پہ پابندی لگ رہی ہے۔ حضرات آئندہ دنوں میں ہمیں نظر یوں آتا ہے کہ مسلمان ہی اپنے ہاتھوں سے اس پہ پابندی لگانے والا ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف کرے۔ عورت کیا سمجھ رہی ہے؟ اسے روشن خیالی مل گئی۔ عورت کیا سمجھ رہی ہے؟ ماڈریشن مل گئی۔ عورت کیا سمجھ رہی ہے؟ میں تہذیب کی دل دادا ہو گئی۔ عورت یہ سمجھ رہی ہے مجھے جو ہے ثقافت مل جائے گی، میں آزاد ہو جاؤں گی، مردوں کے چنگل سے نکل جاؤں گی، مجھ کو مساوات مل جائے گی۔ نہیں نہیں نہیں، اگر یہ بات ہے اور دوسری طرف میڈیا اسے یہ کہہ کر کے گمراہ کر رہا ہے مرد گھر میں نہیں کمائی پہ گیا ہوا ہے، اور عورت کو 99-90 چینل سے دائی اور مبلغ اور شیطان کے پریچر حضرات کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تیری تباہی ہے، یہ تیری بربادی ہے، یہ تیری جیل ہے، یہ گھر تیرے لیے کوٹھڑی ہے، یہ دوپٹہ تیرے لیے حب سے بے جا ہے اور تجھے یہ نہیں لینا چاہیے۔
کہ جس شریعت کے کوڑے نے عورت کو بے بس کر دیا، اسلام بڑا سخت گیر مذہب ہے، بچ اس سے، اس کی حدود و قیود نے عورت کو بند کر دیا ہے اور عورت کو گھر کے پنجرے میں رکھا ہوا ہے، چادر اور چار دیواری کے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے اور اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، نکل اور اس سے نکل جا۔ میں کہہ دیتا ہوں میری ماں اور بہن سن لے، چادر اور چار دیواری سے عورت کا باہر نکلنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی زندہ مچھلی کو پانی کے اندر سے نکال کے اس پانی سے جدا کر دیتا ہے۔ مچھلی اتنی نہیں تڑپتی جتنی ایک انسان کی عزت اس اللہ کی سرزمین کے اوپر تڑپ کے رہ جاتی ہے۔ اور یاد رہے، عورت کو چادر اور چار دیواری سے جدا کرنا یوں ہی ہے کہ بلبل کو چمن سے جدا کر دیا جائے، پروانے کو شمع سے الگ کر دیا جائے، چڑیا کے بوٹ کو گھونسلے سے ہٹا دیا جائے، پھول کو گلستان سے الگ کر دیا جائے اور خوشبو کو پھول سے جدا کر دیا جائے، خون کو دل سے الگ کر دیا جائے، بینائی کو آنکھ سے علیحدہ کر دیا جائے اور عقل کو دماغ سے الگ کر کے جو ایک انسان کی حالت ہوتی ہے وہی ایک خاتون کی چادر اور چار دیواری سے الگ کر کے آج ہم اس کی حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر میں اپنی ماں بہن کو کہہ دوں، تجھے بڑے خوشنما اشتہار دکھائے جاتے ہیں اور بڑی اٹک مٹک دکھائی جاتی ہے، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ سکرین کی دنیا اور حقیقت کی دنیا ایک نہیں ہوتی ہے۔ یہ سکرین کی دنیا اور حقیقت کی دنیا ایسے نہیں ہے۔ یورپ جس طرح تجھے پیش کیا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ فلم اور ڈراموں کے اندر جو تجھے انڈیا دیا جا رہا ہے وہ انڈیا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ زمین کی سکرین اور پردہ کچھ اور ہے، یہ ٹی وی کی سکرین کچھ اور ہے۔ دیکھ، آزادی اور مساوات کے نام پہ یورپ نے عورت کو کیا دیا ہے؟ مزدور بنایا ہے، نوکر بنایا ہے، غلام بنایا ہے، لونڈی بنایا ہے، کسی فیکٹری میں کھڑا کیا ہے، در در پہ دھکے کھاتی سیل گرل بنایا ہے، ہوٹلوں پہ منہ کالا کرتی کال گرل بنایا ہے، فضاؤں میں رسوا ہوتی ہے ہوسٹس بنایا ہے، بسوں میں دھکے کھاتی جو ہے اس کو بس ہوسٹس بنایا ہے، سپر سٹورز کے اوپر شو پیس بنایا ہے، شاہی محلوں میں کوٹھوں پہ بٹھایا ہے، بازاروں کے اندر لا کر کے اریاں گھمایا ہے، چوڑی فروشوں کے ہاتھوں میں اس کی باہوں میں تھمایا ہے، سینماؤں تھیٹروں میں اور سٹیج ڈراموں میں لا کے کسی کو طوائف بنا دیا، کسی کو کنجری بنا دیا، کسی کو رقاصہ بنا دیا، کسی کو ہیروئن بنا دیا، کسی کو ڈانسر بنا دیا، کسی کو سٹیج کی شہزادی کے نام پہ اس کو دھوکہ دیا گیا، کسی کو جو ہے یہ ڈانسنگ ڈال کہہ دیا گیا اور وہ اسی میں خوش ہو کر کے رہ گئی۔ ذرا دیکھ تو صحیح کہ گھر کی شہزادی کو، کہ جس کی خدمت میں باپ بھی موجود، جس کی خدمت میں بیٹا بھی موجود، جس کی خدمت میں بھائی بھی موجود، جس کی خدمت میں شوہر بھی موجود، جس کی خدمت کے اندر پورا گھر لگا ہوا ہے، کما کر کے لا کر کے دے رہا ہے، آج اس کو کمانے کے نام پہ، حقوق کے نام پہ مردوں کے شانہ بشانہ لا کر کے 8-8 گھنٹے 14-14 گھنٹے کھڑا کیا جاتا ہے اور وہ خوش ہے۔ نہیں، یہ تیری خوشی ان قریب اس وقت بدل جائے گی جب تو حقیقت کی دنیا میں آ گئی۔ خبر پڑھنا آسان ہے، خبر بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یورپ نے عورت کو کیا بنایا؟ ماڈریشن کے نام پہ بے شرم بنایا، بے حیا بنایا، بے دید بنایا، بے وفا بنایا، بے پرد بنایا، بے وقار بنایا، دل پھینک ہر جائی بنایا، بے آب ماہی بنایا۔ روشن خیالی کے نام پہ کبھی سوچو تو صحیح بھائیو، بہنیں بھی سوچیں، فون ہے تو وہ بیچ رہی ہے اور موبائل ہے تو ماڈلنگ وہ کر رہی ہے، ٹی وی ہے تو اس کا اشتہار آ رہا ہے، ڈش کیبل ہے تو اسی کو ننگا کیا جا رہا ہے، جوتے ہیں تو تب بھی وہ آ رہی ہے، زیورات جیولری اور کپڑے ہیں تو وہ آ رہی ہے، مشروبات کوک اور پیپسی ہے تو پھر بھی وہی آ رہی ہے، کھاد سپرے کیڑے مار دوا جس کا اس کا کوئی دور سے تعلق نہیں ہے اس کو بھی پیش کر رہی ہے تو یہ کر رہی ہے، گاڑی بس کار موٹر سائیکل ہے تو تب بھی اسی کے اعضاء کو نمایاں کر کے موٹر سائیکل کم اور اس کے اعضاء کو زیادہ پیش کیا جا رہا ہے، صابن شیمپو ایون کہ بلیڈ جس کو شاید عورت نے کبھی استعمال بھی نہیں کیا میرے معاشرے میں اس کی بھی مشہوری کے لیے آئے تو یہ عورت نظر آئے، اس کو اشتہاری بنا دیا گیا، پیپسی ہاتھ میں پکڑ کر کے باہیں پھیلا کر کے ایک آنکھ بند کر کے اٹ وانٹس مور کہہ کر کے یہ دل مانگے اور کہہ کے پلہ مار کے بجھا گئی، یہ دیوا تے اکھ نال گل کر گئی، یہ لیجیے اور پیجیے صاحب دل ہیں۔ یہ میری عورت کو، آج مسلمان عورت کو یہ اعزاز دیا آزادی کے نام کے اوپر اور یہ وقار دیا جس کو ڈھونڈنے کے لیے میری ماں بہن دوڑ رہی ہے۔ اور روشن خیالی کے نام پہ ہوا کیا ہے تیرے میرے ملک کے اندر، ذرا اس کی عکاسی کر لیں تاکہ کتاب و سنت کی آیات کو
فٹ کر کے ہمیں پردے کے ماحول کو لینا آسان ہو جائے۔ کیا یہ آزادی ہے؟ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یورپ کے اندر ہوا، تو میرے گھر میں تیرے گھر، یہ ان کے گھر وہ ان کے گھر، میری اس کے لڑ اس کی میرے لڑ، کوئی سر بسر کوئی در بدر، اس کا ڈیڈی اس کا فادر، اس کی مما اس کی مادر۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خرد، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہ حالات آج جو ہیں ہمارے ہاں کیفیت نہیں پیدا ہوئی۔ کس چیز نے اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، تجھے دنیا میں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پابندی کام نہیں کرتی ہے۔ آج ہمیں یہ پابندیاں بسنت پہ کیوں لگانی پڑی؟ یہ کٹتے ہوئے گلے ہمیں کیوں نہیں روک سکے؟ یہ پھر بھی ایک اضطراب کیوں ہے؟ اور اندر ڈیمانڈ کیوں ہے؟ کھلے عام ہو، ہر چھت پہ ہو، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ کچھ جب اس طرح کی موج مستی ہوتی ہے، کھلا ڈلا ہوتا ہے، مخلوط ملتا ہے، اور بغیر جھجک اور شرم و حیا کے ملتا ہے، بسنت اور ثقافت کے نام پہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ فلک کو دیکھا نیلا نیلا، گلے میں جوڑا پیلا پیلا، ہاتھ میں ڈور کا چرخی ریلا، گڈا اپنا رنگ رنگیلا، چھت کے اوپر میلا میلا، دھکوں کا یہ ریلا پیلا، تو ہے لیچی میں ہوں لیچا، اس کی گڈی اس کا پیچا، سیٹی پہ سیٹی شور بکاٹا، آزادی کے شرم کا گھاٹا، ہاتھ میں ہاتھ اور سیر سپاٹا۔ کیا اس کا نام ہے مسلمان ہونا؟ اور یہ تقاضا تھا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا؟ اور اس کو ہم نے ماڈریشن کہا؟ نہیں، یہ آزادی نہیں، آزادی اس کا نام ہے۔ اور ہم ڈیمانڈز کر رہے ہیں، اور وہ ڈیمانڈز پوری ہو چکی۔ فوڈ واک سٹریٹ ہو، نیو ایئر نائٹ ہو، شرٹ پوری ٹائٹ ہو، ویری ہاف نکر ہو، نہ غم ہو نہ فکر ہو، ہاتھوں میں موبائل ہو، مست سا سٹائل ہو، مست مست چال ہو، جو دیکھے نہ ڈھال ہو۔ کون ہے یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی بیٹی اور اس کی ماں بہن ہے؟ اور وہ عزت جو تیمور کے گھرانے کی کبھی علامت ہوا کرتی تھی، کہنے والوں نے کہہ دیا گئی وہ غیرت تیمور کے گھر سے۔ اور آج اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، جب اس سٹائل میں لوگ نکلتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کہہ بھی دے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی نظریں نیچی رکھ، اپنی نظریں نیچی رکھ۔ ہاں ہاں، تبھی تو اس نے تڑپ کے بولا تھا سبھی مجھ سے کہتے ہیں، سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ نیچے رکھ نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر، انہیں کوئی نہیں سمجھانے والا۔ اور یہ ذوق نمائش، ذوق تبرج، ذوق آرائش کون دے رہا ہے لا کر کے؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا مہیا کر رہا ہے۔ روشن خیالی کے نام پہ میں اپنی ماں بہن سے خصوصاً پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں سوال کر کے دیکھیے، یہ میڈیا کا اثر کہ یہ عورت ایسے ہے، یہ مجنون ہے، یہ بیچاری پھنسی ہوئی ہے، مسلمانوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے، جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، کوٹھڑیوں میں دبایا ہوا ہے، اونچی اونچے دیواریں کی ہوئی ہیں، موٹی موٹی چادریں دی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے برقعے دیے ہوئے ہیں، اوپر سے سقاف دیے ہوئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن گھر میں اپنوں کے لیے کھانا پکائے تو مظلوم ہے، قیدی ہے، مسجون ہے، مقہور ہے، اس کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، غیروں کے لیے ڈشیں لے کے کھڑی ہو تو مہذب؟ آزادی، فریڈم، حقوق کی ادائیگی، روشن خیالی اور ماڈرنزم۔ اسی طرح گھر والوں کی خدمت کر لے تو مظلوم اور بیچاری ہو جاتی ہے، گھر والوں کی خدمت کرے تو مظلوم اور بیچاری ہے، بے بس بے کس ہے۔ لیکن بس ہوسٹس بن کے ہر جمپ کے اوپر کبھی اوپر ہاتھ ڈال کے، کبھی اپنے کو سنبھال کے، کبھی ڈش کو پکڑ کے، کبھی جو ہے ایکسکیوز می کرتی ہوئی اور کچھ اور چاہیے کہتی ہوئی، یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے اخرے بخرے کے نخرے جو ہے یہ ان کو برداشت کر رہی ہے، تو آزادی ہے؟ گھر والوں کی خدمت کرے تو بیچاری، اور وہاں جا کر کے کہے تو آزادی۔ اور اس کو ماڈرنزم کہہ دیا جائے۔ گھر میں مہمانوں کی مہمان نوازی کر لے تو معیوب ہو جائے، ایئر ہوسٹس بن کے فضاؤں کے اندر پلیز ایکسکیوز می اینی تھنگ مور کہے تو آزاد بھی ہے، شاد بھی ہے، مسرور بھی ہے، اور منزل مراد بھی ہے، ماڈرنزم بھی ہے، آزادی بھی ہے، اور اس کے حقوق اس کو مل رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں گھر میں والدہ کا ہاتھ بٹائے تو حقوق کی پامالی ہو، چادر اور چار دیواری میں محبوس نظر آئے، آفس کے اندر جھاڑو دے، دکان کے اندر بیٹھے جوتوں کو صاف کرے اور جھک جھک کے فائلیں پکڑا کے یس باس یس باس یہ اور بہت کچھ کرتی پھرے تو پھر یہ آزاد ہے۔ گھر میں باپ کا کہنا مان لے تو یہ مجبور بے بس، اس کے حقوق پہ ڈاکہ، آفس کے اندر یس باس
اور اس کو جھک جھک کے سلامیاں کرتی پھرے تو پھر یہ آزاد ہے۔ میں ماں بہن سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھر میں خاوند کے حقوق ادا کرے تو یہ مجبور ہے، باہر آتے جاتے ہر ایک کا دل لبھاتی پھرے تو پھر یہ آزاد ہے۔ گھر میں 8 منٹ کام کر لے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جائے، یہ ہسپتالوں میں جا کے، آفسوں میں جا کر کے، یہ فیکٹریوں میں 14 گھنٹے کھڑے ہو کر کے، دکان میں، گودام میں، آفس میں کام کرتی رہے اور چوکنا و چوکس کھڑی رہے تو پھر اس کو اس کے حقوق مل گئے ہیں۔ میں حیران ہوں، گھر میں بچوں کی رکھوالی کرتی ہے تو دنیا کہتی ہے مجبور ہے، بے بس ہے، یہ قیدن ہے، یہ بیچاری ہے، حقوق پہ ڈاکہ ہے، لیکن ہسپتالوں میں کھڑے ہو کر کے ہر ایک شخص کی جو ہے ان کو ادائیں دیتی پھرے اور ان کو سنبھالتی پھرے اور ان کی کیئر کرتی پھرے تو پھر یہ پوری قوم کی جو ہے محافظ اور اس کا خیال رکھنے والی یہ ماڈرن ازم اس کو مل گیا ہے۔ نہیں، یہ دیکھنے کے اور کھانے کے اور ہاتھ دانتوں والی بات ہے۔ ذرا سوچیں گے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا، اگر نہیں سوچیں گے تو میں اپنی ماں بہن کو یہ پیغام ضرور دیتا ہوں، دنیا میں یہ جنت کا باغیچہ ہے تیرے لیے، تیرا گھر، یہ تیرا گھر دنیا میں تیرے لیے جنت کا باغیچہ ہے، اور یہ تیرا گھر جسے تو سینٹر جیل سمجھتی ہے، یہ ایک در جسے تو سنگ گرا سمجھتی ہے، در در کی ٹھوکروں سے دیتا ہے عورت کو نجات۔ آئیں گرمی ہیں، میرے اور آپ کے دروازے ہیں، کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دوپہر کے 12-1 بجے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آدمی سویا ہوتا ہے، گھر کی خواتین آرام میں ہوتی ہیں، پنکھے کے نیچے اے سی میں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، اور یہ باہر آزادی اور ماڈریشن کے نام پہ جس نے بیل دی ہے، دروازے پہ دستک دی ہے، اس بیچاری کی حالت کو دیکھو کیا ہے، کون ہے؟ یہ سیل گر لائی ہے، یہ صابن بیچنے آئی ہے، یہ سرف بیچنے آئی ہے، یہ کوئی آئٹم کی مشہوری کے لیے آئی ہے۔ آپ دروازہ نہیں کھولتے، میری نیند کو خراب کیا، آپ اندر سے بڑبڑاتے ہیں، اس کو سننی پڑتی ہے، آپ کھول کے معذرت کرتے ہیں، وہ پسینے سے شرابور ہوتی ہے، گرمی میں در در پہ دھکے کھا رہی ہے، مجبور ہے ایسا کرنے پہ کیونکہ پیچھے گاڑی میں اس کا باس بیٹھ کے اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ آزادی ہے؟ وہ گھر میں بیٹھی، اس کو آزادی اچھی نہ لگی کہ باپ لا کے دے رہا ہے، بھائی لا کے دے رہا ہے، شوہر لا کے دے رہا ہے اور بیٹا لا کے دے رہا ہے، لیکن اس نے اسی کو کافی سمجھا۔ اور پھر میں مردوں سے بھی شکوہ رکھتا ہوں، اور یہ شکوہ بجا ہے، مرد حضرات کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ اکبر، مرغی کا گوشت لینے کے لیے ابھی میں بازار میں کھڑا تھا، 1 کلو گوشت لینا ہے، دکاندار نے شاپر سنگل دے دیا، شاپر بھی مہنگے ہیں، کیا کرے بیچارہ، کہہ رہا نہیں ڈبل کر کے دے، سنگل دیا ڈبل کر کے دے۔ اور پھر میرے ساتھ ایک بزرگ کھڑے تھے، شاپر بھی ڈبل کروا لیا، پھر وہ کپڑے کا تھیلا بھی لے کر کے آئے، پکڑا اور پھر تھیلے میں ڈال لیا۔ پوچھنے سے رہا نہ گیا، جناب پھر اس کو کہتے ہیں جی گوشت ہے، اس کو ننگا نہیں دکھانا چاہیے، نظر لگ جاتی ہے، ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ جب ہم قربانی کا گوشت دیتے ہیں تو اوپر پونا دے کے، ایپرن دے کے، یا اسی طرح کچھ اور کپڑا وغیرہ دے کے نہیں بھیجتے، بچے کا دودھ ہو لپیٹ کے رکھا جائے، نظر لگتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، گائے بھینس بکری کا 1-2 کلو کے گوشت کی قیمت تیری میری نظروں میں زیادہ ہے، اہمیت زیادہ ہے، ڈھانپ کے رکھتے ہیں، کوا نہ لے جائے، چیل نہ پڑ جائے، شاپر ڈبل کروائے، کپڑے چڑھائے۔ یہ تیری میری ماں بہن کم از کم 40 کلو کا گوشت، یہ اتنا ہی بے قدر و بے قیمت ہے کہ بازار میں سر عام پاؤں سے لے کر کے سر کی منزلوں تلک اس کے گوشت کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے اور وہ سر عام ننگی جا رہی ہے، ایک سنگل کپڑا بھی اوپر دینا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم دہی کے کنڈے کو تو کتے بلے سے بچانے کے لیے ڈھانپتے ہیں، ہم گڑ شکر چینی کے 1-2 کلو کو تو ڈھانپ لیتے ہیں، ہم برفی جلیبی گاجر اور حریر کے مربے کو تو ڈھانپتے ہیں، مگر یہ اپنی 40-50 کلو ماں بہن بیٹی کا جو گوشت ہے اس کے اوپر ہمیں ڈھانپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کھلی پتی پینا پسند نہیں کرتے، سیل بند ہونی چاہیے، مگر جب بیوی کا انتخاب کرتے ہیں تو تب ہمیں سیل بند اور جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ یہ پتی کھلی ہے، رنگ اڑ گیا ہے، پتی کھلی ہے، ذائقہ اڑ گیا ہے، پتی کھلی ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے، پتی کھلی ہے، اس میں مٹی اور گرد و غبار آ گئی ہوگی، لیکن جب اپنی زندگی کے ساتھی کا شیئر کرنا ہے اور انتخاب کرنا ہے تو پھر کھلی ڈلی ہونی چاہیے۔ ہم ریڑھی پہ عام کھلے عام بکتی چیزیں جو ہے ان کو لینا کھانا پینا پسند نہیں کرتے، مگر کھلے عام چلتے پھرتے عورت جو ہے وہ ہمارا انتخاب، پہلا انتخاب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، آئیں، اگر آپ رب کا کلمہ پڑھتے ہیں تو تمہارا رب بڑا پاکیزہ ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، تمہارا رب پاکیزہ،
جو لیتا ہے وہ بھی پاکیزہ، بندوں سے جو پسند کرتا ہے وہ پاکیزہ، اللہ نے فرشتے بنائے تو پاکیزہ، رسول بھیجے تو پاکیزہ، کتابیں اتاری تو پاکیزہ، آداب دیے تو پاکیزہ، مسلمان کو مسلمان بنایا تو پاکیزہ، ایمان دیا تو پاکیزہ، اس کو جان دی تو وہ بھی پاکیزہ، اسلام کا نظام دیا تو پاکیزہ، احکام دیے تو پاکیزہ، کام کروائے تو پاکیزہ، اور نام رکھوائے تو پاکیزہ، زندگی دی ہے تو پاکیزہ، بندگی مانگی ہے تو پاکیزہ، فکر بھی پاکیزہ، نظر بھی پاکیزہ، سوچ بھی پاکیزہ، دل بھی پاکیزہ، معاشرہ اور سوسائٹی بھی پاکیزہ، تیرے خیالات بھی پاکیزہ، معاملات اور اخلاقیات بھی پاکیزہ، عبادات بھی پاکیزہ، رزق بھی پاکیزہ، دولت بھی پاکیزہ، تیری عورت بھی پاکیزہ، بہن بہو بیٹی بھی پاکیزہ۔ یہ شریعت ایسے نہیں کہہ رہی ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اسی لیے شریعت نے پاکیزگی کے لیے سب سے پہلا خوبصورت نظام دیا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، وہ کیا ہے؟ غض بصر۔ اسلام کا نظام عفت و عصمت جو ہے، سب سے پہلے کہا اپنی نظر کو نیچی رکھو۔ کیوں کہا؟ ایسے نہیں لاجک مانگتے ہو، آئندے دیتے ہیں، یہ ایک سڑک جا رہی ہے، ون وے نہیں ہے، دونوں طرف سے ٹریفک آ رہی ہے، اس کی بھی لائٹیں اونچی ہیں، اس کی بھی لائٹیں ہائی ہیں، دونوں اگر ڈم کر لیں گے راستہ نظر آ جائے گا، نہیں تو کہیں نہ کہیں خدشہ ہوتا ہے کہ سائیڈ کے گڑھے میں گر گئے، یا اس گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئے، یا پھر سامنے سے ٹریکٹر ہے، پیچھے بھری ہوئی توڑی اور جو ہے وہ لمبا چوڑا ہمارے سامنے بھوسا، اور وہ کسی سے اس سے ٹکرا سکتے ہیں۔ جب لائٹیں ڈم ہو جائیں گی دونوں کے راستے واضح ہو جائیں گے۔ یہ مرد اور عورت ہے، دنیا کی شاہراہ ہے، اگر دونوں کی نظروں میں بے باکی اور اونچائی ہوئی، جس طرح دو برابر سے گاڑی آ رہی ہیں، انہوں نے لائٹ ڈم نہیں کی، تیسری ادھر سے آ رہی نہیں ہوئی، ان دو میں سے جو ہے تینوں میں سے دو ٹکرائیں گی ضرور، اور نتیجہ حادثہ ہوگا۔ یہاں پر بھی یہی ہے، میرے اور آپ کے رب نے، خالق نے کہا اپنی نظروں کو، اپنی لائٹوں کو ڈم رکھ کر کے چلا کرو۔ اور یہ شریعت نے جب حکم دے دیا سیکیورٹی کے لیے، اسی طرح کہا نظام عفت اور عصمت دیا، کسی کے گھر میں مت جھانکنا، کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر مت جانا، تو اسی نظام کے لیے۔ منگنی کا نظام دیا تو عزت و عصمت کے لیے، نکاح کا طریقہ پیش کیا تو عزت و عصمت کے لیے، زنا سے روکا تو عزت و عصمت کے لیے، زنا کے دوائی اور محرکات و اسباب سے روکا تو اسی عزت و عصمت کے لیے، مسلمان کے گھر کو پاکیزہ دیکھنے کے لیے، اور زنا کے متبادل خوبصورت شادی کا پیغام دیا تو وہ بھی اسی کے لیے، سیکس کی حدود اور قیود مقید کی تو وہ بھی اسی لیے، اور اگر کوئی اللہ نہ کرے زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو حدود اللہ نے لگائیں وہ بھی اسی لیے، عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی پاک صاف ستھری تہذیب کے لیے اور اچھے تمدن کے لیے اور اچھے گھر اور اچھے گھرانے کے لیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک سسٹم پردے کا تھا جو مسلمان کی زینت تھا، اس کا وقار تھا، عورت کا شعار تھا، مومن کی عظمت تھا، مگر ہماری ماں بہن آج اس سے جو ہے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ سمجھنے لگ گئی ہے۔ میں کہہ دوں پردہ کس چیز کا ہے؟ دوپٹہ ہے، اوڑھنی ہے، چادر ہے، برقع ہے، نقاب ہے یا جلباب ہے، یہ استعمال ہوتے ہیں جس سے عورت اپنا سر بھی ڈھانپے گی، چہرہ بھی ڈھانپے گی، سینہ بھی ڈھانپے گی اور اپنے اعضاء بھی ڈھانپے گی۔ وجہ یہ ہے کہ عورت ساری کی ساری ہے ہی عورت۔ عورت کو عورت کہتے کس لیے؟ عورت کو عورت کس لیے بولا جاتا ہے؟ عورہ عربی کے اندر اس حصے کو کہتے ہیں جس کو نہ مرد ننگا رکھ سکتا ہے نہ عورت ننگا رکھ سکتی ہے۔ ستر المرأہ، عورت المرء، ایک آدمی کی عورت کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تلک مرد ننگا نہیں ہو سکتا، جو مرضی ہو جائے، کسی کے سامنے پبلک مقامات پہ یہ اوپن ایئر میں ننگا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے فٹ بال کھیلنی ہے، اس نے گیم کرنی ہے، تب بھی یہ نکر استعمال اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو جو اس کے گھٹنوں کو ڈھانپے اور یہاں سے لے کر کے اس کے یہاں ناف تلک ہو، بے شک وہ پہلوانی کے اکھاڑے میں کیوں نہیں اتر رہا، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ یہ کوئی ایسا لباس پہنے کہ جس سے اس کا جو ہے سطر اور اس کی عورت وہ ڈھانپی نہ جائے۔ عورت پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے آخری بالوں تلک جو ہے یہ عورت ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پردہ دیا، کیونکہ عورت اس دنیا کے اندر دو دھاری ننگی تلوار ہے، دو دھاری ننگی تلوار ہے۔ زین للناس حب الشہوات اس پہ گواہ ہے، اور پیغمبر نے کہا ان المرأۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے
تو شیطان لوگوں کے چہرے اٹھا اٹھا کے اس کے پیچھے اس کو لگاتا ہے، یہ دیکھو جا رہی ہے، یہ دیکھو میرا سامان ہے، یہ دیکھو میرا ساز ہے، تیار کروا کے لایا، میک اپ کروا کے لایا، بنا سنوار کے لایا، حاجی صاحب تیرے لیے لایا، صوفی صاحب تیرے لیے لایا، چودھری صاحب آپ کے لیے لایا، جا رہی ہے سر عام جا رہی ہے، دیکھو تمہارا حق بنتا ہے۔ یہ سارا کچھ کروا کے پیغمبر کہہ رہے ہیں استشرفہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لگاتا ہے۔ وَأَقْرَبَ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، عورت کے اوپر سب سے زیادہ اگر رحمت کا میک اپ برستا ہے تو وہ اس وقت جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دوسرا رخ استعمال کیا اور بتایا، لوگوں ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کے مردوں کے لیے کچھ زیادہ فتنے کی چیز چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ عورت کو کیا کہا؟ دنیا کا سب سے بدترین فتنہ، اور کہا فاتقوا اللہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے ڈر کے رہو، عورتوں کے معاملے میں ڈرو۔ فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ بھی عورتوں کی وجہ سے، مسلم کی روایت۔ اور بھائیو خصوصاً آقا نے فرمایا والمرأة إذا استعطرت، عورت جب عطر لگا کے، عورت پرفیوم لگا کے، عورت بن سنور کر کے باہر نکلتی ہے، بے شک وہ پردے میں کیوں نہیں ہے، فمرت بالمجلس، اور وہ کسی مجلس سے گزر جاتی ہے، فہی زانیۃ زانیۃ زانیۃ، اس نے اگر زنا کا زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ ہو، یہ جا رہی ہے مسلمان کی بیٹی، اور پیغمبر اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے زانیہ ہے زانیہ ہے۔ اور آج ہمارے گھر کے اندر پرفیوموں کی ورائٹی اور اس کے مختلف انداز اور مختلف قیمتیں خوشبوئیں، اور ہمارے باہر نکلتے ہوئے لگتی ہوئی ہماری خوشیاں، ہماری شادیاں، ہماری محفلیں، ہمارے بازار، یہ کون ہے؟ مسلمان عورت ہے، مسلمان مرد ہے۔ اور پھر اللہ ہمیں معاف فرمائے، میں کہنا چاہتا ہوں یہی عورت اگر دوسرے رخ میں ہو، عورت کا دوسرا رخ دیکھنا ہے تو دیکھیے، میرے محبوب نے کہا تھا لوگو خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ دو دھاری ننگی تلوار کا دوسرا رخ دیکھو۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ نے پہاڑ بھی بنائے، زمین کی قالینیں بچھا دی، میرے مالک نے فضائیں ہوائیں بنا دی، میرے مالک نے بادلوں کے ٹینکر کھڑے کر دیے، اللہ نے باغات جو ہیں ان کو لگایا، ان کے اندر ثمار اور ثمرات لگائے، اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر نعمت رکھ دی، کائنات کی ساری دولتیں ایک طرف، ساری دولتیں ایک طرف، خیر متاع الدنیا، مرد کے لیے سب سے بڑا بینک بیلنس، سب سے بڑی پراپرٹی، سب سے بڑی زمین، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی عزت اور سب سے بہترین گفٹ اور تحفہ ہے المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ وہی اگر بگڑ جائے تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، شیطان کا بڑا آلہ کوئی نہیں، اگر وہ صحیح رہے تو اس سے بڑھ کر کے رحمان کا اس زمین کے اوپر انسان کے لیے بڑا تحفہ اور گفٹ کوئی نہیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا اصل اصول یہ ہے کہ شیطان تمہیں نکال لینا، باہر لے کے جائے نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ گھر کے اندر اپنے تخت کے اوپر، اپنے پلنگ کے اوپر، اپنے بیڈ کے اوپر وہاں براجماں ہو کر کے قرار پکڑ جائیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے لیے تمہاری سلطنت، تمہارا گھر، تمہارا صدر ہاؤس، تمہارا وزارت والا ہاؤس، یہ سب کچھ تمہارے لیے وہ تمہارا گھر ہے، ہم نے تمہارے نوکر مقرر کر دیے ہیں۔ باپ آئے گا شاپر بھر کے لائے گا، بھائی آئے گا دونوں ہاتھ لدے ہوئے ہوں گے، اور شوہر آئے گا پوری بائک گاڑی بھری ہوئی ہوگی، تیرا بیٹا آئے گا وہ بھی کما کے لانے والا ہوگا، تو گھر پہ بیٹھ کے صرف آگے بڑھ کر کے ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو کسی جگہ پہ رکھ دینا اور ڈش میں لا کر کے سجا دینا، اس سے بڑھ کے بھی کوئی عزت اور اکرام ہے؟ حضرات ہم آفس میں جاتے ہیں، ہم باس بننا چاہتے ہیں، میں بیٹھا رہوں میری کرسی گھومتی رہے، لوگ آ کے میری خدمت کرتے رہیں، لیکن یہ گھر میں آ کے قدم اٹھانا نہ پڑے، نوکریاں بھی مل رہی ہیں، چاکریاں بھی مل رہی ہیں، اور اللہ نے غلام بھی دیے ہوئے، محافظ بھی دیے ہوئے، نگران بھی دیے ہوئے، دن کو بھی کما رہے ہیں، رات کو بھی کما رہے ہیں، کما کے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس گھر کی شہزادی کے پاس لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن اس کو اٹھایا، اللہ نے کہا کہ اگر اللہ نہ کرے مجبوری ہو، شریعت کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے، ایسی پابندی بھی نہیں لگائی کہ پیڑی پاؤں میں بیڑیاں باندھی ہوں۔ اللہ اگر ضرورت کے لیے نکلنا پڑے، مجبور ہو، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی بیٹا نہیں، مجبور ہے، سب مر گئے ہیں، کوئی نہیں بچا ہے،
اللہ فرماتے ہیں ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، باہر جاؤ رکاوٹ نہیں، لیکن یوں نہ نکلو نمایاں ہو کر کے، یوں اوریاں ہو کر کے نہ نکلو کہ دیکھنے والے اپنے کام بھول جائیں، جانے والے چوکوں پہ ٹکر کھا جائیں اور آپس میں گاڑیاں ٹکرا جائیں، اس انداز میں نہیں، بلکہ نکلو تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ جہالت اولا کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کرو۔ بھائیو کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھو، ہسٹری اور تفسیر پڑھ کے دیکھو، زمانہ جاہلیت اولا کا تبرج کیا تھا، ان کا ننگیج کیا تھا کہ عورت اپنے سر پہ دوپٹہ اور چادر رکھتی، لیکن جب نکلنا ہوتا گلے میں ہار پہنا ہوا ہے، یہ اپنے اس اوڑھنی کو یہاں پیچھے کو لپیٹ لیتی اور پیچھے پھینک لیتی، یا دونوں پیچھے کندھوں پہ پھینک کے صرف اس کا سینہ بند گلا ہوتا، یہاں گلو بند پہنا ہوا ہے اور ہار پہنا ہوا ہے، اتنا حصہ ننگا ہوتا۔ شریعت نے اس کو بھی زمانہ جاہلیت، پہلی زمانہ جاہلیت کا جو ہے معاملہ قرار دیا ہے۔ جب صورتحال یہ ہے اور شریعت اس حد تلک کے احساس رکھتی ہے، پابندی کیوں لگائی تھی کہ گھروں میں رہیں؟ اس لیے کہ عورت اور مرد کی آزادانہ چہل پہل جو ہوتی ہے، یہ مقامات، پبلک مقامات پہ بھیڑ اور رش معاشرے میں شورش بھی پیدا کرتی ہے اور لوگوں کی اندر سوزش بھی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے کہہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہیے۔ کہاں یہ حکم، کہاں آج ہمارے پبلک مقامات، کہاں یہ حکم، کہاں ہمارے جو ہیں اسی طرح یہ پکنک پوائنٹس، یہ فوڈ سٹریٹس، یہ ہماری واکنگ سٹریٹس، ہمارے شاپنگ سینٹرز۔ جاہلیت میں عورتیں گھروں سے باہر دوپٹہ لے کے نہ نکلتی، تو شریعت کہہ دیتی ہے کہ یہ ان کے سینے کا ابھار، یہ گلے کا زیور، یہ کانوں کی بالیاں مردوں میں فطور پیدا کرتی ہیں، لہٰذا حکم دیا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تاکہ ان کے ادائیں مردوں پہ قیامت نہ ڈھائیں اور ان کے حسن کا فطور مردوں کو مسحور اور مجبور نہ کر دے۔ یہ حضرت عمر کی ذرا غیرت کو بھی دیکھیں۔ آج عمر تو اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن عمر والی غیرت نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر محبوب سے کہنے لگے آقا یا رسول اللہ، یہ بخاری ہے، کتاب التفسیر ہے، ان نساءک يدخل علیہن البر والفاجر، محبوب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، یہ ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، نیک بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، فلو حجبتہن، آپ ان کو پردے کا اگر حکم دے دیں، پردہ کروائیں تو کیسا لگے گا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ الْحِجَاب، آسمان سے اللہ نے جناب عمر کی اس سوچ کو مد نظر رکھا، دیکھا اور آیت حجاب کو اتار دیا۔ اللہ اکبر، حکم آ گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پیغمبر اپنی بیویوں کو بھی کہہ دو، بیٹیوں کو بھی کہہ دو، مسلمانوں کی عورتوں کو بھی کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر جلباب لیا کریں، اوڑھنیاں لمبی لمبی لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ دیکھنے والا پہچان لے کہ آزاد خاندانی عورت ہے، خاندان والی عورت ہے، حسب و نسب والی عورت ہے، فلا یؤذین، ان کو کوئی تنگ نہ کرے۔ اگر پردہ نہیں تو تنگی ہے۔ پردے کی حکمت کیا ہے؟ تنگی سے بچانا ہے۔ آج جتنے جھگڑے، جتنی لڑائیاں، جتنے پھڈے، جتنی سیٹیاں، جتنے بکاٹے، جتنے لیٹر، جتنے میسج، جتنے گھروں کے گھیرے، جتنے اسکول و کالج کے اوپر لوگوں کے ڈیرے، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ سفید داڑیاں، یہ اسی طرح ٹکراتے نوجوان، یہ آپس میں بدماشیاں، عیاشیاں، یہ کھلے گریبان، یہ گھومتی اور جو ہے جھومتی ہوئی بائکیں، یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہیں؟ فلا یؤذین کے جملے کو اگر سمجھا ہوتا تو آج ہمیں یہ دکھ، درد اور تکلیف نہ ہوتی، لیکن ہم نہ سمجھ پائے۔ میں منظر کھینچ دوں تھوڑا سا۔ پیغمبر نے اپنی بیوی کو حکم دیا پردے کا، بیویوں کو حکم دیا۔ اختصار سے بات ختم کروں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پیچھے رہ گئیں، چہرہ کھلا تھا، صفوان نے دیکھا، پہچان لیا سیدہ عائشہ ہیں، انہوں نے اٹھ کے یہ تو نہیں کہا کہ اب انہوں نے میرا چہرہ دیکھ لیا، اب میں پردہ کیوں کروں؟ ہمارے عذر دیکھے، ہمارے عذر، جی ہم تو اکٹھے کھیل رہے ہیں، کزن ہیں، انہوں نے ہمارا سب کچھ دیکھا ہے، ہم نے ان کا دیکھا ہوا ہے، اب پردہ کریں تو کیوں کریں؟ رب کا حکم سمجھ کے آگے بات کروں گا۔ اسی لیے سید عائشہ نے اپنی بھتیجی کو دیکھا، باریک دوپٹہ تھا، پکڑ کے پھاڑ دیا
آج کاش سیدہ عائشہ جتنی غیرت ایک باپ میں، بھائی میں، شوہر میں، بیٹے میں ہو کہ جب وہ اپنی غیرت اور عزت کے اوپر باریک دوپٹہ دیکھے تو پھٹ جائے، جب یہ پھٹ جائے تو اللہ کی قسم کبھی بازاروں میں سیل نہ ہو، خریدنے والا کوئی نہ ہو۔ اور پھر سیدہ ہیں، سیدہ ام سلمہ ہیں۔ پوچھا عورت جب پردہ کرے، برقع پہنے، چادر لمبی لے تو اپنے پاؤں کے نیچے پیچھے کتنی لٹکائے؟ آج ہم نے برقعے لیے ٹخنوں سے اوپر، پھر ہاف پنڈلی تک، پھر گھٹنوں تک آ گئے کہ جی پاؤں پہ اڑتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ مقصد تو کچھ اور تھا لیکن ہم نے بہانے بنائے۔ محبوب کی بیوی کو کہا گیا، پوچھا گیا عورت کتنا پردہ لٹکائے؟ آقا سے سوال، آپ نے کہا شبرن، ایک بالش۔ سیدہ ام سلمہ تڑپ اٹھی، بولی محبوب اگر پاؤں ایڑیوں سے پیچھے ایک بالش کپڑا ہوا، جب چلے گی ہوا سے اڑے گا تو اس کی ایڑیاں ننگی ہو جائیں گی۔ ایک بالش زمین پہ گھسٹ رہا ہے۔ اور یہ بھی پوچھا گیا محبوب ہم جن راستوں سے آتے ہیں گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتا ہے، پخانہ ہوتا ہے، کیا اس کو اٹھا لیں؟ کہا نہیں، بعد میں صاف سرزمین کے اوپر جب گھسٹے گا تو یہ صاف ہو جائے گا۔ ظاہری غلاظت برداشت کر لی لیکن اس چیز کو پیغمبر کی بیویوں نے گوارا نہیں کیا۔ آقا نے حکم دیا بیٹیوں کو پردہ کیجئے۔ پیغمبر کی بیٹی نے پردہ کیسے کیا؟ سیدہ فاطمہ ہیں، اللہ اکبر، ساری زندگی کسی نے دیکھا نہیں جسم کو، موت آنے سے پہلے حضرت علی کو وصیت کی کہ میرے وجود کو جب ساری عمر کسی نے نہیں دیکھا، غسل مجھے دینا، مجھے کوئی اور نہ دیکھے، میرا جنازہ دن کو نہ اٹھانا تاکہ پیغمبر کی بیٹی کو کوئی نہ کہے کہ وہ پیغمبر کی بیٹی کا جسم دیکھو، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، رات کے اندھیرے میں بھی ممکن ہے کسی کی نظر پڑ جائے، میری چارپائی کے اوپر کھجور کی 3 لمبی چھڑیاں لے کر کے، ایک یہاں ایک باہی میں، دوسری گھما کر کے یوں اس باہی میں، اس طرح گول اوپر دائرے بنا کے اوپر چادر ڈالنا تاکہ پیغمبر کی بیٹی کی جب لاشا اٹھ رہا ہو، زندگی تو زندگی، اس وقت بھی اس کی بے پردگی نہ ہو۔ آج ہم بھی پیغمبر کی بیٹی ہیں اور آج ہماری حالت۔ سیدہ فاطمہ سے پوچھا گیا سب سے بہترین عورت کون؟ انہوں نے فوراً کہا وہ عورت کے جس کو مرد نہ دیکھیں۔ اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ بھی بیٹی، میں اور آپ آج ہماری بھی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں، یہ بوائے کٹنگ کروا کے، ماتھے پہ جھومر سجا کے، گالوں پہ لالی لگا کے، معذرت کے ساتھ ہونٹوں پہ سرخی سجا کے، آنکھوں پہ چشمے چڑھا کے، کھلے گلوں کا سوٹ پہن کے، ننگے سینے تان کے، ہاف آف بازو لے کر کے، ڈولے نکال کر کے، ٹائٹ شرٹیں پہن کے، ناف ننگے کر کے، فٹنگ والے ٹراؤزر لے کے، سب کچھ نمایاں کر کے، گلے میں لاکٹ پہ آئی لو یو لکھا ہوا، ہاتھ میں پرس اور پرس پہ آئی مس یو لکھا ہوا، کلائی میں بریسلٹ اور اس پہ لکھا ہوا آئی وش یو، یہ چلی آ رہی ہے لہرا کے بل کھا کے، آگ لگا کے۔ کون ہے؟ یہ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ اور گجراں والا کا پہلوان تڑپ کے کہہ دیتا ہے تک جاندی پئی ڈیانا نو پئی سٹ دیو پہلوانا نو۔ کون ہے؟ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ یہ آیات اتری، یہ احکام اترے۔ آخری بات کر رہا ہوں، موضوع بہت لمبا ہے، وقت مکمل ہو چکا، آخری بات اس حوالے سے کر رہا ہوں، جب یہ حکم اترانا ساری رات مدینے کے اندر چراغ جلتے رہے۔ عشاء کی نماز ہے، رات کو حکم اترا ہے، آج تلک مدینے میں کبھی چراغ نہیں جلے تھے کیونکہ محبوب نے منع کیا تھا چراغ رات کو کوئی جلا کے نہ سوئے، کہیں چوہیا آ کر کے اس کی باٹ کو لے کے نکال کے چھپر میں نہ رکھ دے، آگ نہ لگ جائے اور اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن آج پوری رات مدینے میں چراغ نہیں بجھے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ کون سی خوشی آئی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آج ان کو ملا ہے کہ آج چراغاں ہی چراغاں ہے؟ ہوا کیا؟ ہماری مائیں بہنیں ہوتی، حکم اتر آیا تھا، ماتھے پہ تیور پڑتے، 2 مہینے اس کے اوپر اعتراضات میں گزر جاتے، کوئی اخبارات میں فیچر آتا، کوئی میڈیا پہ پروگرامز آتے، کوئی وہاں پہ جو ہے اینکرز بیٹھتے اور اس کے خلاف جو ہے اپنے فتوے اور اپنی باتیں چھوڑتے، اور پھر جب مجبور کرتی حکومت کوئی لا بناتی تو کہتے جناب ابھی ملوں میں کپڑا نہیں آیا، یہ کپڑا موٹا ہے، کوئی خاص کپڑا ہونا چاہیے، جا کر کے خریدیں گے، ابھی دکانیں مارکیٹیں نہیں کھلی ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ان مسلمان عورتوں نے، پیغمبر کی بیویوں نے، پیغمبر کی بیٹیوں نے، مسلمان عورتوں نے انتظار نہیں کیا دکانیں کھلیں گی تو کپڑا خریدیں گے، نہیں، رات کا ٹائم ہے، دکانیں بند ہو چکی ہیں، اپنے گھروں کے اندر چراغ جلائے، ہاتھوں میں سوئیاں پکڑی، سوئیوں میں دھاگے ڈالے، گھر کے اندر پرانے جتنے کپڑے تھے ان کے ٹکڑے اور پیس کیے، ان کو سی کر کے لمبی اوڑھنیاں بنائیں تاکہ صبح کی جو پہلی نماز ہے مسجد نبوی میں جب ادا کی جائے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہوئی کی جائے۔ صحابی کہتے ہیں فجر کی نماز ہوئی ہے، جب خواتین باہر نکلی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کأنہ غرابیب سود، کہ جس طرح ہر طرف کالے کالے کوے ہیں، ہمیں عورت کے جسم کا جینور رنگ کہیں نظر نہیں آیا ہے۔
ایک یہ بھی پیغمبر کی بیٹیاں، ایک آج ہمارے گھر بھی. تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم بھی سوچیں اپنی ماؤں بہنوں کو جو گھر میں ہم ماحول دے رہے ہیں پیغمبر کے حکم کے مطابق لائیں، تاکہ ہمارے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے نبھ پائیں. وما توفیقی الا باللہ.